السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور گوشہ والا ٹی وی۔ آج ہم آپ کو بنی اسرائیل یا یہود کے قبیلوں کا شجر نسب دکھانے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی قوم جس تقریباً 2000 سال تک اللہ کی چہیتی اور سابقہ مسلمان امت کی حیثیت حاصل تھی۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کون تھے، بنی اسرائیل اور یہود میں کیا فرق ہے، اور بنی اسرائیل سے یہود کا جنم کیسے ہوا، اور کیا موجودہ دور میں بنی اسرائیل کی اولاد دنیا میں کہیں موجود ہے۔ دوستو، تاریخ انسانی میں صاحب کتاب اور صاحب شریعت صرف 2 امتیں مانی جاتی ہیں، اور ان 2 امتوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کا تعلق ہے، جنہیں دنیا کی قدیم قوموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور جن پر اللہ نے بے پناہ احسان کیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ اگر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی بات کی جائے تو ان کا آغاز حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتا ہے، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ اسی لقب سے ان کی پوری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کل 16 دفعہ آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اپنے آباء و اجداد کی طرح توحید کی تبلیغ کی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں بنی اسرائیل صرف اور صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں آپ علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا ذکر آتا ہے، جنہیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا جد امجد بھی مانا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ فلسطین یا کنعان کی سرزمین پہ آباد تھے۔ یہود کے مطابق آپ علیہ السلام کے یہ 12 بیٹے یہودیت کو ماننے والے تھے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سب سے اہم حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں ان کے بھائیوں نے حسد کرتے ہوئے ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ دوستو، یہ سارا واقعہ قرآن میں سورۃ یوسف میں آتا ہے۔ تو چلیں آج ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں اور ان کے قبیلوں پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام روبن تھا، جو بنی اسرائیل کے قبیلے روبن کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ اگرچہ روبن حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش میں مکمل طور پر شامل تھا، لیکن اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں دیا تھا۔ ایک طرح سے اس نے ان کی جان بچانے کی کوشش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام شمعون تھا، جسے بنی اسرائیل کے قبیلے شمعون کا جد امجد مانا جاتا تھا۔ تاریخ کے مطابق شمعون تمام بھائیوں میں سب سے نڈر تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے میں بھی سرفریز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینے کا مشورہ دیا تھا، اور کچھ جگہوں پر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے والا بھی شمعون ہی تھا۔ اسد یعقوب علیہ السلام کا تیسرا بیٹا لاوی تھا، جسے بنی اسرائیل کے قبیلے لاوی کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ لاوی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس کی نسل سے اللہ کے کئی انبیاء آئے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا نام سرفہرست ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کا نام جدہ یا یہودا تھا، جسے بنی اسرائیل کے قبیلے یہود کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے یہودیوں کو انہی کے نام سے یہودی کہا جاتا ہے، اور کچھ مورخین کے مطابق آج دنیا میں بسنے والے زیادہ تر یہودی خاندان انہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 12 بھائیوں اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جبکہ صرف یہودا کی اولاد کو یہود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودا کی نسل میں اللہ نے کئی انبیاء مبعوث کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا 5واں بیٹا اشکار قبیلہ اشکار، 6واں بیٹا زبون قبیلہ زبون، 7واں بیٹا دان قبیلہ دان، 8واں بیٹا نفتالی قبیلہ نفتالی، 9واں بیٹا جاد قبیلہ اجاد، اور 10واں بیٹا اشیر بنی اسرائیل کے قبیلے اشید کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے اہم 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، جو قبیلہ یوسف اور قبیلہ بنیامین کے جد امجد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ مصری حکومت میں شامل تھے تو آپ مصر میں آباد تھے، لیکن ان کے 11 بھائی اپنے والد کے ساتھ فلسطین میں آباد تھے۔ چنانچہ فلسطین میں قحط پھیل جانے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باقی کے بیٹوں کے ساتھ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، جہاں ان کے 12 خاندانوں نے خوب ترقی کی اور ان کی تعداد میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا، اور کچھ ہی عرصے میں یہ لوگ 12 قبیلوں کی شکل میں آ گئے، جو مقامی آبادی کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی، کیونکہ یہ 12 خاندان مصر کی ہر چیز کو کنٹرول کرنے لگے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد مصر کے فرعون نے پوری بنی اسرائیل یعنی ان کے 12 قبیلوں پر قبضہ کر لیا۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔